صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ان ایام میں ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے ان مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرما دے۔ انسان کی فطرت میں خدا نے کمال رکھا اور انسان کمال پسند ہے، کمال سے چاہت رکھنے والا ہے، کمال سے محبت رکھنے والا ہے۔ مجلس میں آپ کا آنا بتا رہا ہے کہ آپ کمال کی تلاش میں ہیں۔ علی کے در پہ آپ کا آنا بتاتا ہے کہ آپ کمال کی تلاش میں ہیں، اور ہدف خلقت بھی یہی تھا کہ انسان کمال تک پہنچے، کیونکہ اگر کمال تک پہنچے گا تو خدا کا ہدف بھی پورا ہو جائے گا۔ ویسے تو آواز دی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس موت کا ہونا بھی ضروری تھا، کیونکہ اس کمال تک جانے کے لیے موت کا آنا ضروری ہے۔ یہ مادہ، یہ مٹیریل دنیا اس کمال تک ہمیں پہنچانے میں رکاوٹ ہے۔ تو انسان کو جہاز کا سفر شاید اچھا لگے، لیکن ایک وقت آتا ہے اس جہاز سے بھی اترنا پڑتا ہے۔ اگر تجھے آگے بڑھنا ہے تو اپنی سواری کو بدلنا ہوگا۔ ہاں، اس جسم میں بھی ہم نے کمال رکھا، لیکن یہ تجھے کمال لقاء اللہ تک نہیں لے جا سکتا۔ یہ جسم اس دنیا کے لیے بنا ہے، لیکن تو اس دنیا کے لیے نہیں بنا، تجھے مقام کمال چاہیے۔ اب تو کمال کو سمجھنے کی کوشش کر کہ کمال ہے کیا، با کمال ہے کون، اور تجھے با کمال بننے کے لیے کرنا کیا ہے۔ قرآن نے بہت آسان سا مشورہ دیا انسان کو کہ انسان اس مشورے پہ عمل کر، تیری دنیا تیری آخرت سنور جائے گی۔ وہ مشورہ یہ تھا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس چیز کا علم نہیں ہے اس سے پوچھو جسے اس چیز کا علم ہے، کیونکہ یہ علم ہے جو تیرے وجود میں کمال کو پیدا کرتا ہے، یہ علم ہے جو تجھے با کمال بناتا ہے۔ جنہوں نے مجالس سنی، میں نے مجالس میں کہا تھا، جو یہاں پر خمسہ پڑھا تھا، کہ انسان کہلایا کس چیز کی وجہ سے؟ جب تعریف انسان آتی ہے تو کہا جاتا ہے الانسان حیوان ناطق، انسان ایک ایسا حیوان ہے جس کو خدا نے قدرت نطق دی، جس کو خدا نے بولنے کی طاقت دی۔ یعنی تو بھی حیوان ہے، وہ بھی حیوان ہے، بڑی سملرٹی ہے تجھ میں اور اس میں۔ تو بھی کھاتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، تو بھی پیتا ہے، وہ بھی پیتا ہے، تو بھی چلتا ہے، وہ بھی چلتا ہے، تو بھی سوتا ہے، وہ بھی سوتا ہے، تو بھی لذت آئے جسمانی سے مالا مال ہے، وہ بھی لذت آئے جسمانی سے مالا مال ہے۔ فرق اتنا ہے، تو بولتا ہے، وہ بولتا نہیں ہے۔ تو بولنے والا حیوان ہے، وہ گونگا حیوان ہے۔ عرب فخر کرتے تھے نا کہ ہم عرب ہیں یا عجم ہے، عجمی یعنی گونگا۔ کبھی نبی نے تعصب عربیت اور عجمیت کو ختم کر کے بلال کو اپنے پہلو میں بٹھا دیا، کہا عجم کیا ہوتا ہے اور عرب کیا ہوتا ہے، کمال کس کے اندر ہے کہ مجھے بلال کا شین بھی اس کے سین سے اچھا لگتا ہے۔ عجمیت میں یار نہیں ہے، تو انسان ہے کس چیز کی وجہ سے؟ یہ پہلی سیڑھی انسانیت ہے کہ انسان وہ کہلایا جسے بولنے کی طاقت تھی، لیکن صرف بولنا کمال نہیں تھا، کیونکہ یہ بول جو تیری زبان سے نکلتے ہیں ان میں آواز ہوتی ہے، لیکن ہر آواز قابل تعریف نہیں ہے، کیونکہ آواز تو کتا بھی نکالتا ہے، آواز تو گھوڑا بھی نکالتا ہے،
آواز تو گدھا بھی نکالتا ہے، لیکن خدا نے کہا ان انکر الاصوات، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو معیار آواز بھی نہیں ہے، معیار بولنا بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بول انسانیت کی پہچان ہوتے تو یہ بول تو ایک طوطا بھی بولتا ہے۔ کسی گھر میں چلے جاؤ، وہ طوطا بھی شبد اپنے منہ سے ادا کرتا ہے، الفاظوں کو اپنے منہ سے ادا کرتا ہے، لیکن اے انسان، اس بول کی وجہ سے بھی تو انسان نہیں ہے۔ جو لفظ تو اپنی زبان سے نکال رہا ہے، ان لفظوں میں اگر معنی ہے تو تو انسان ہے۔ یعنی جو لفظ میری زبان سے نکالے جا رہے ہیں، اگر میں ان لفظوں کو سمجھ رہا ہوں اور سمجھ کے ان لفظوں کو بول رہا ہوں تو انسان ہے۔ لیکن یہ طوطا جب لفظ ادا کرتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لفظ ادا کیا کر رہا ہے۔ وہ اگر کوئی لفظ بول رہا ہے اس کے لفظوں میں احساس نہیں ہے، اس کے لفظوں میں ایموشنز نہیں ہے، لیکن جب تو اللہ اکبر کہتا ہے تو سمجھ کے بول رہا ہے تو کسے اکبر کہہ رہا ہے۔ جب تو یا حسین کہتا ہے تو لفظ کو سمجھ کے لفظ کو ادا کر رہا ہے۔ تو صرف لفظ بھی تیری انسانیت کا معیار نہیں تھا، وہ لفظ معیار انسانیت ہے جس لفظ کو تو معنی دے، اور جو معنی دے رہا ہے سمجھ کے دے کہ لفظوں کو معنی کیا دے رہا ہے۔ اب یہ لفظ تیری قیمت اپنے ترازو میں بتائیں گے کہ تیری قیمت کیا ہے۔ اگر لفظ اچھے ہیں تو تیری قیمت بڑی ہے، اگر لفظ برے ہیں تو تیری قیمت چھوٹی ہے۔ اگر تو منبر کوفہ پر علی کی طرح بیٹھ کے مناجات الہی کر رہا ہے تو تیرا خریدار خدا ہے۔ وہ بھی لفظ تھے نا، ان لفظوں کی بھی معنی تھی۔ یا تو اگر منبر آئے شام پر بیٹھ کر اور علی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ بھی تو لفظ تھے نا۔ تو اب سوال یہ ہے ان لفظوں کو معنی کون دے رہا ہے؟ اگر تو اپنے ادا کردہ لفظوں کو اچھی معنی دے رہا ہے تو خدا ان لفظوں کے معیار کے مطابق تجھے جزا دے گا۔ اگر تو ان لفظوں کو بری معنی دے رہا ہے تو خدا ان لفظوں کے معیار پر تجھے سزا دے گا۔ لیکن سوال یہ ہے ان لفظوں کو معنی دینی ہے، اور یہ لفظوں کو معنی کون دیتا ہے؟ اے انسان، لفظ کو معنی تب ملتا ہے جب تیرے اندر علم ہو۔ لیکن خالی علم بھی معیار نہیں تھا، کیونکہ حدیث ہے، فرمان معصوم ہے کہ علم بذات خود معیار نہیں ہے۔ تو اپنے علم کے ذریعے لفظوں کو معنی تو دے رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے جس علم کے ذریعے تو لفظوں کو معنی دے رہا ہے، یہ علم جس ظرف میں ڈالا جا رہا ہے، جسے عقل کہا جاتا ہے، ظرف عقل میں تیرا علم جا رہا ہے۔ اور اے انسان، معصوم فرماتے ہیں اگر علم کمینے کو دیا جائے اس کی کمینگی بڑھ جاتی ہے، اور علم اگر شریف کو دیا جائے اس کی شرافت بڑھی جاتی ہے۔ تو پہلے تجھے عقل کے ظرف کو اتنا بڑھانا ہے کہ جس میں علم آ رہا ہے، اگر عقل کا ظرف سلمان ہو تو من اہل البیت بن جاتا ہے۔ تو معیار یہ نہیں تھا کہ اس نے نبی سے علم لیا، معیار یہ تھا جن ظروف میں علم جا رہا تھا وہ ظرف ایسا تھا۔ ہاں؟ تو اب لفظ ادا ہوئے، لفظوں کو معنی ملی، ان لفظوں کو معنی دے رہا ہے عقل، اور جس طرح جسم کی غذا ہے اسی طرح تیرے عقل کی غذا ہے، اور عقل کی غذا علم ہے۔ اب تجھے دیکھنا یہ ہے تو علم لے کہاں سے رہے۔ بہت بڑا حساس سبجیکٹ ہے، اگر مسلمان اسی کو سمجھ جائے تو ہدایت پا جائے۔ یہ علم ہے جو تیرے عقل کو غذا دیتا ہے۔ اب دو طرح کے علوم ہیں، ایک علم اکتسابی ہے، ایک علم لدنی ہے۔ اب اگر میں نے علم اس سے لیا جس کا علم تھا تجربی، جو بار بار ٹیسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ایک رزلٹ دیتا ہے، تو اس کے علم میں خطا ہے۔ اگر اس کے علم میں خطا ہوگی، میں خطا والا علم لوں گا تو میری عقل میں بھی خطا پیدا ہوگی، تو پھر وہ لفظ جو میری زبان سے نکلیں گے وہ بھی لفظ خطاؤں سے بھرے ہوئے لفظ ہوں گے۔ جو عمل میرے وجود سے نکلے گا وہ عمل بھی خطاؤں سے بھرا ہوا عمل ہوگا۔ اب ایک علم ہے اکتسابی جس علم میں خطا کا امکان ہے۔ جو دنیا کے علوم ہیں، مثلا آپ کو کہا جاتا ہے کہ پیناڈول کھائیے آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے گا، اور 20 سال کے بعد کہا جاتا ہے کہ نہیں اس گولی میں تو نقصان ہے، یہ کینسر دیتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، پتہ چلا دنیا جتنا علم دے رہی ہے وہ تجربے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ میں نے 20 سال جس انسان کو یہ چیز کھلائی تھی مجھے تو آج پتہ چلا اس کا نقصان ہے۔ فار ایگزامپل، آپ سب کے چہروں پہ ماسک لگا ہوا ہے،
اور 2 سال کے بعد ڈاکٹرز کہیں ماسک کی ہی وجہ سے کرونا بڑھا تھا۔ ہمارے تجربے نے ثابت کیا، مثال دے رہا ہوں، اتاریے گا مت، کہ ماسک کی وجہ سے کرونا بڑھا تھا، کیونکہ یہ بھی ایک علمی تحقیق ہے کہ انسان جب سانسیں لیتا ہے اس کے منہ سے تھاؤزنڈز آف بیکٹیریاز باہر نکلتے ہیں، اور وہ جب ہوا میں جاتے ہیں تو ہوا ان بیکٹیریاز کو مار دیتی ہے، اور بندہ جب ماسک لگاتا ہے بیکٹیریا وہیں کا وہیں پھنسا رہتا ہے، یعنی ہم نکالتے ہیں پھر انہی بیکٹیریاز کو منہ میں اندر کھینچ لیتے ہیں۔ متعدد رپورٹس ہیں جس کو آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ تو دنیا کا جو علم ہے وہ ایک مرتبہ کہتا ہے یہ کام کرو، 4 دن کے بعد کہے گا نہیں نہیں یہ کام نہ کرو، کیونکہ دنیا کے علم میں تجربہ ہے۔ تو عقل یہ کہتی ہے مجھے علم اس سے لینا تھا جس میں خطا کا امکان نہ ہو، اب جا کے مجھے صحیح رائٹ اور پاتھ اور راستہ ملے گا جہاں پہ مجھے خطا کا امکان نہ ہو۔ وہ علم کون سا ہے؟ میں کس سے علم لوں؟ آباد آئی علم اکتسابی میں خطا کا امکان ہے۔ دوسرا علم ہے جسے کہا جاتا ہے علم لدنی، جو علم من لدن کا ہے، جو علم پروردگار عالم کی طرف سے ہے، کیونکہ نہ وہ خطا کرتا ہے نہ اس کے علم میں خطا ہے۔ علم اکتسابی کہاں پہ حاصل کیا جاتا ہے؟ دنیا کی یونیورسٹیز میں، پڑھنے کے بعد پھر بھی اس میں امکان خطا ہوتا ہے، لیکن جو علم الہی ہے اس کی چھوٹی سی کڑی میں کئی مرتبہ مجالس میں بتا چکا کہ اللہ نے پہچان کے لیے پہلی سیڑھی اپنے علم کے تعارف کی کروائی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ۔ یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں پڑھی نہیں ہے، ہاں، یہ نہ کیمبرج میں پڑھی نہ آکسفورڈ میں پڑھی۔ ایک کوئی دنیا کا بندہ اور باشندہ جو یہ کہے کہ یہ شہد کی مکھی میرے اسکول میں پڑھی ہے، کیونکہ جو علم لدنی ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ علم جب بندے کو عطا کرتا ہوں بندے نے سوچا بھی نہیں تھا میں وہاں سے عطا کر دیتا ہوں، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میں وہاں سے اسے علم دیتا ہوں، اور وہ علم جب اس کے وجود میں آتا ہے پھر اس کے وجود میں خطا کا امکان نہیں ہوتا۔ میں کسی نبی کی بات نہیں کر رہا، میں شہد کی چھوٹی سی مکھی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اسے میں نے علم دیا، اسے میں نے اپنی طرف سے علم دیا، اس کا علم اکتسابی نہیں تھا، یہ کسی اسکول میں نہیں پڑھی تھی، یہ چھوٹی سی شہد کی مکھی ہے لیکن میں نے اس کے وجود پہ وحی کی۔ اب انسان چلا جا تو مکھیوں کو دیکھ لے، جو شہد کی مکھیاں شہد بناتی ہیں، وہ چاہے پاکستان کی ہو، آسٹریلیا کی ہو یا افریقہ کی ہو، جب شہد کی مکھی چھتا بناتی ہے اس کے چھتے میں ذرا برابر سائز کا فرق نہیں ہوتا، پاکستان میں بنائے یا انگلینڈ میں بنائے سائز وہی ہوتا ہے، یہاں والی بھی ویسا بنائے گی وہاں والی بھی ویسا بنائے گی۔ شہد کی مکھی کے بنانے میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے، کیوں؟ وہ بنا کر بتا رہی ہے کہ مجھے سکھانے والا ایک ہے، مجھے پڑھانے والا ایک ہے، اور میری بنانے میں تجھے ذرہ برابر خطا نظر نہیں آئے گی، کیونکہ خطا اکتسابی علوم میں ہوتی ہے، علم لدنی میں خطا نہیں پائی جاتی۔ تو اب یہ بھی فرق نہیں ہے کہ ہزاروں بنانے والیاں ہیں چاہے کروڑوں بنانے والیاں ہوں، کیونکہ سکھایا خدا نے ہے تو ان کا عمل اور ان کا ایکٹ بھی بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ اب تجھے جملہ محمد و آل محمد سمجھ آتا ہے، ارے جسے خدا پڑھا دے وہ شہد کی مکھی خطا نہیں کر سکتی، اور جس مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو خدا سکھا دے اس کے وجود سے تو خطاؤں کو کیسے تلاش کر سکتا ہے؟ لاکھوں شہد کی مکھیاں، کروڑوں شہد کی مکھیاں چھتے بناتی گئیں، شہد بناتی گئیں، لیکن کسی کے عمل میں تجھے تضاد نظر نہیں آیا۔ جو جیسا یہاں بنا رہی ہے وہ ویسا وہاں بنا رہی ہے، یعنی جسے خدا سکھا دے ان کا عمل ایک ہوتا ہے۔ اب محمد کا جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد۔ یہ مت دیکھنا کہ مرتضیٰ ہے یا مجتبیٰ ہے، یہ سارے کے سارے محمد ہیں، ان سب کا عمل ایک جیسا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پڑھانے والا پروردگار عالم ہے، اور جسے خدا سکھا لے اس کے وجود میں ذرہ برابر خطا پائی نہیں جاتی۔ تو اے انسان، اگر تو بھی اپنے وجود کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو خطا والوں کے پاس نہ جانا جنہوں نے 40 سال خطائیں کی، ایسوں کے پاس جانا جو جب پیدا ہوئے تو پھر بھی تسبیح الہی تھی، اور جب جاتے وقت سجدے میں تھے اس وقت بھی تسبیح الہی تھی، کہ جن کو دیکھ کر یاد خدا آئے، جن کے وجود سے ذرہ برابر مسلمان خطا کو تلاش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟
کیونکہ ان کے وجود میں جو علم تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ علم بھی خالی کافی نہیں ہوتا، علم بوجود خود اگر کسی کو دیا جائے تو یہ کافی نہیں ہے۔ کافی ایسے عالم ملیں گے علم تو ہے لیکن امام حسین کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، علم تو ہے لیکن مسلمانوں میں تفرقہ پھیلا رہے ہیں، علم تو ہے لیکن تعصب کے بازار کو گرم کر رہے ہیں، علم ہے لیکن خالی علم کسی کام کا نہیں جب تک اس علم کے ساتھ حکمت نہ ہو۔ حکمت لباس علم ہے، حکمت انسان کے علم کو پروان تک لے کر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی میدان میں رکے، اور ایک مرتبہ آپ یہ کہتے ہیں فلاں میدان کو چھوڑ کے بھاگ گیا، مجمع اس پہ واہ واہ کرتا ہے۔ یہ علم ہے، یہ خالی علم آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک بندہ روڈ سے گزر رہا ہے اور راستے میں ایک گاڑی کو دیکھا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو اس واقعے کو دیکھ کے گزر جاتے ہیں، اس واقعے سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں۔ قرآن کی آواز آتی ہے وَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل و حکمت، کیا کرو؟ عبرت لو۔ جو انسان زندگی سے عبرت نہ لے اس کا علم کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس ایکسیڈنٹ سے تو نے کیا سیکھا؟ اس کی حکمت سے تو نے کیا سمجھا؟ کوئی ایسی چیز سیکھ کہ اگلی بار تیرا ایکسیڈنٹ نہ ہونا ہے۔ ایک بندہ صرف فضائل اہل بیت پڑھ کے اس رہ گزر کی طرح جو گزر جاتا ہے، یہ گزر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سوچتا ہے کہ علی رکے تھے تو رکے کیوں تھے، اور وہ چھوڑ کے بھاگے تھے تو بھاگے کیوں تھے۔ جب یہ کیوں کو تلاش کر لیتا ہے تو اسے پھر کیوں کا جواب ملتا ہے کہ جو رکا تھا اس کے دل میں محمد کی محبت تھی، جو بھاگا تھا اس کے دل میں مال کی محبت تھی۔ اب یہ محبتیں تیرے وجود میں بھگانا پیدا کرتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اے انسان، اس حکمت و علم نے تیرے وجود میں کس کی محبت پیدا کی؟ کیونکہ ہم میں سے کسی نے مولا علی کو دیکھا تو نہیں، اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، ہم نے اہل بیت کو علوم کے ذریعے سے پہچانا ہے۔ مولا کی نہج البلاغہ سے پہچانا، صحیفہ سجادیہ سے پہچانا، واقعہ کربلا سے پہچانا۔ تو انسان یہ وقائع بتاتے ہیں کہ اہل بیت کیسے تھے۔ اب تم نے اہل بیت کو پہچان لیا، لیکن تم نے اہل بیت سے سیکھا کیا؟ کہ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام میرے مولا ممبر پر جاتے ہیں اور لوگ انتظار میں ہیں کہ چھٹے امام خطبہ دیں۔ کہ مولا خطبہ دیجیے۔ امام فرماتے ہیں آج میں خطبہ نہیں دوں گا۔ کہ کیوں؟ کہ اتنے سالوں سے مجھے سن رہے ہو، آج میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے مجھ سے کیا سیکھا ہے۔ عبرت کیا لی ہے کہ اتنے سالوں سے میری مجلسیں یا میرے خطبے یا میرے محافل میں تشریف لاتے ہو، تم نے سیکھا کیا ہے؟ جب سارے مجمع سے پوچھا تو سارا مجمع خاموش تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ مولا میں نے ایک چیز آپ کی خطبوں سے سیکھی ہے۔ کیا سیکھی؟ کہ مولا میں نے معاشرے کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ مولا میں نے معاشرے کو دیکھا کہ لوگوں نے بڑے بڑوں سے دوستیاں کی، بڑے بڑوں سے اپنے تعلقات بنائے اور مضبوط تعلقات بنائے، بڑے بڑوں سے پیار و محبت کیا۔ لیکن مولا میں نے دیکھا بڑے سے بڑا دوست بھی جب اس کے بیچ میں ملک الموت آتا ہے وہ جدا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا دوست نہیں جو انسان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہے۔ امام نے کہا حسن تم نے بہت اچھا نتیجہ لیا۔ پھر مولا میں نے نتیجہ لیا کہ دوستی اس سے کرنی چاہیے جو کبھی بھی انسان سے جدا نہ ہو۔ یہ کیسا دوست ہے جو دنیا میں ہوٹلوں میں اور ہر جگہ میرے ساتھ ہے، لیکن جب ملک الموت مجھے اس دنیا سے اکیلا کر کے اور چھین کے لے کر جاتا ہے، اور جہاں سب سے میرے لیے مشکل وقت ہے وہاں پہ یہ میرے کام نہیں آتا۔ وہ بیٹا ہو، وہ بیوی ہو، وہ بھائی ہو، وہ دوست ہو، وہ رفیق ہو، سارے مجھے چھوڑ کے چلے جاتے مولا۔ اچھا پھر میری باتوں سے کیا سیکھا؟ کہ آپ کے کلام سے یہ سمجھا دوستی اس سے کرنا جو ہمیشہ تیرے ساتھ رہے، دنیا میں بھی تیرے ساتھ رہے، آخرت میں بھی تیرے ساتھ رہے۔ امام نے کہا پھر تم نے کیا سوچا دوستی کس سے کرنی ہے؟ کہ مولا میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا دوست کس کو بنایا ہے، میں نے اس کو بنا لیا۔ کہ میں نے اپنا دوست کس کو بنایا؟ کہ مولا جس کے ساتھ سب سے زیادہ آپ کا وقت گزرتا ہے،
کہ میرا وقت سب سے زیادہ کس پہ گزرتا ہے؟ کہ آپ کا سب سے زیادہ وقت مصلی عبادت پہ گزرتا ہے۔ بہترین دوست پروردگار عالم ہے، بہترین دوست خداوند متعال ہے کہ اگر تم اس سے دوستی کرو۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے حضور کا نا۔ میں نے کسی مومن کو کہا کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ کل امام حسین آ رہے ہیں اور تجھے 10 منٹ ملاقات کا شرف دیا جا رہا ہے، تو آپ سے سوال ہے آپ کتنے گھنٹے پہلے آ جاؤ گے؟ کہ مسجد ختیجۃ الکبریٰ ہم امام حسین آ رہے ہیں اور مجھے 10 منٹ شرف ملاقات دیا جا رہا ہے، اکیلے بیٹھو اپنے امام کے ساتھ، جو پوچھو، جو سنو، جو باتیں کرو، یا صرف بیٹھ کے اس امام کا دیدار کرو۔ ہاں، کتنے گھنٹے پہلے آ جاؤں گا اور آنے سے پہلے کتنی تیاری کروں گا؟ ہاں، نہاؤں گا، سفید کپڑے پہنوں گا، عطر لگاؤں گا، کمپلیٹ جس طرح ایک مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے ایسے چلا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے دل میں حسین کا تصور بڑا واضح ہے، بڑا کھلا ہوا ہے امام حسین کا تصور۔ اب انسان کو سمجھ آتا ہے کہ جب اہل بیت مصلی عبادت پہ جاتے تھے ان کی یہی کیفیت ہوتی تھی۔ امام حسن جاتے تھے، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، بڑا اہتمام کر کے مصلی عبادت پہ بیٹھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت نے عبادت کو ایکسرسائز نہیں سمجھا تھا، ان کے لیے عبادت ملاقات پروردگار عالم کا نام تھا۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ پروردگار عالم سے ملنے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے آپ کو کہا جائے کہ امام حسین آپ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اب تو نماز میں کس سے ملنے جاتا ہے؟ رب الارباب پروردگار عالم سے ملاقات کرنے جاتا ہے۔ اب اس تصور سے جو بندہ نماز پڑھتا ہے کہ فرمایا ایک زائر وہ ہے جو صرف حسین کی زری کو ہاتھ لگا کے آ جاتا ہے، ایسا زائر نہیں۔ ایک زائر وہ ہے جو حسین کو اپنا محور و مرکز بناتا ہے، یعنی یہ کس کی؟ اس کا دل حسین کی زیارت کر کے آتا ہے، یہ اپنے دل کا قبلہ اور کعبہ حسین کو بنا دیتا ہے۔ کبھی سوچا یہ خدا کعبے کے ساتھ چکر کیوں لگاتا ہے کہ گھوم گھوم اے انسان تجھے خدا گھما کیوں رہا ہے اتنا؟ یعنی تمہاری زندگی کا دن اور رات محور کون ہونا چاہیے؟ پروردگار عالم ہونا چاہیے۔ تمہاری زندگی کس کے ارد گرد گھومنی چاہیے؟ پروردگار عالم کے ارد گھومنی چاہیے۔ اگر یہ زندگی نہیں گھوم رہی تو تجھے یہ دیکھنا ہے تو کس کے ارد گرد گھوم رہا ہے؟ اہل بیت کی زندگی کا محور اور مرکز تھا پروردگار عالم۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان اس وجود سے اتصال پیدا کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی تار ہے، اگر کٹ جائے نا تو یہ لاؤڈ آپ تک آواز نہیں پہنچاتا۔ اسی طرح جب تیرا اتصال اپنے مولا سے کٹ جاتا ہے کبھی بھی تیرے وجود میں وہ نورانیت پیدا نہیں۔ اتصال کیسے پیدا ہوگا؟ جب تو فکراً عملاً ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہے، جب تو ٹرانسفر کرنے کا کام کرے کہ فرمایا ہماری غیبت میں تمہارا کام صرف ٹرانسفر کرنا ہے۔ اگر لوگ ہمیں نہیں دیکھ رہے تو نور بن جا، متصل ہو جا، لوگ تجھے دیکھیں اور انہیں امام زمانہ یاد آئے۔ یہ کام تجھے کرنا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب معرفت انسان کی بڑھتی ہے، اور یہ معرفت انسان کے وجود میں عمل کو بڑھاتی ہے۔ اگر معرفت بڑھے پر انسان کے وجود میں عمل نہ بڑھے، اس معرفت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گھر میں لائٹ ہو لیکن بلب نہ جلے، اس لائٹ کا کیا فائدہ؟ ہاں، اور بلب ہو اور لائٹ نہ ہو تو اس بلب کا کیا فائدہ؟ دونوں چیزوں کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ کہ شیخ مفید کو مولا خط لکھتے ہیں، شیخ مفید اگر ہمارے شیعہ ہماری اتباع میں آ جائیں تو میری زیارت تو دور ہے ہی نہیں۔ اگر یہ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائے، اور کنیکٹڈ تب ہوگا جب انسان علوم اہل بیت سے استفادہ لے گا، اور علوم اہل بیت کے استفادے کے لینے کے بعد اگر اس کے وجود میں عمل پیدا ہو رہا ہے۔ ایک بڑا تاریخ کا اور تاریخ انبیاء کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کا پتہ نہیں سنایا کہ نہیں سنایا آپ کو، کہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا ایک صحابی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحابی کو کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ذرا روٹی لے کر آ۔ کہا کہ آپ کے جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی 2 درہم ہیں میرے جیب میں۔ انہوں نے اپنی جیب سے 1 درہم نکالا کہ یہ 3 ہیں، تینوں کو لے جا اور جا کر روٹی لے کر آ۔ گیا بازار میں روٹی لینے،
اور جب نانوا سے پوچھا کہ روٹی کتنے کی ہے، اس نے کہا کہ روٹی 1 درہم کی 1 ہے۔ اس نے 3 درہم دی اور 3 روٹیاں لیں۔ لینے کے بعد جب پلٹنے لگا تو راستے میں اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ارے 2 درہم تو تیرے تھے، 1 تھا حضرت عیسیٰ، تو لہٰذا تیری روٹیاں کتنی بنی؟ 2 بنی نا، اور 1 روٹی حضرت عیسیٰ کی۔ کیوں؟ مولا علی فرماتے کنجوس کبھی علی والا نہیں ہوتا۔ ہاں، ہمیشہ کہتا ہوں کنجوس نہ خدا کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے۔ کنجوس مرد، مرد کی صفت ہے کہ مرد سخی ہو، عورت کنجوس ہو تو پھر بھی خیر ہے کیونکہ مرد کی بچت ہو جاتی ہے، لیکن علی والے کو سخی ہونا چاہیے۔ اگر ان صفات میں مبتلا ہو تو معرفت نہیں ہے۔ تو شیطان نے اس کے ذہن میں خیال ڈالا، یہ تو بیٹھا ہی رہتا ہے بندوں کے ذہنوں میں خیال ڈالنے کے لیے۔ اس نے کہا دیکھو ایک کام کرو کہ 3 روٹیاں ہیں، 2 تمہاری 1 عیسیٰ کی، ایک کام کرو کوئی بڑی بات نہیں ہے، 1 روٹی چلتے چلتے کھا جاؤ، اور وہاں پہنچو گے بچیں گی 2، تو پھر وہاں بھی 1 تو کھا جانا، 1 حضرت عیسیٰ کھائیں گے، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اس نے چلتے چلتے 1 روٹی کھا لی۔ وہی کہہ رہا ہوں نا، محمد کی محبت تھی یا غنیمت کی محبت تھی؟ تمہارے دلوں کا قبلہ کون ہے؟ جب تو دل کا قبلہ حسین کو بنائے گا، جب دل کا قبلہ خدا کو بنائے گا، قبلے کی یہ نماز میں کیوں کا قبلے کی طرف دیکھو، یعنی تمہاری خواہشوں ہر چیز کا مرکز کون ہونا چاہیے؟ پروردگار عالم ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب قبلہ اور جہت مشخص ہو جائے، یا وجیہن عند اللہ، کیا مطلب ہے؟ وہ چہرہ جو خدا کے نزدیک عزیز ہے، عزت دار ہے۔ اے خدا ہمیں بھی ایسا بنا کہ ہم تیری درگاہ میں عزت دار بن جائیں۔ ہاں؟ ان کے چہروں سے ہمارے چہروں کو عزت ملتی ہے، ان کے وجود سے ہمیں درگاہ الہی میں عزت ملتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا قبلہ خدا کو بنایا نا۔ اس میں شرک کی کوئی بات نہیں ہے کہ مثلا ایک بندہ گزر رہا ہے مسجد ختیجۃ الکبریٰ کو دور سے دیکھے، ایک مزدور گزرا، اس نے کہا اس مسجد کو میں نے بنایا ہے۔ اب ظاہر مزدور ہے، اس نے اینٹیں شیٹیں لگائی ہوں گی، صحیح بھی کہہ رہا ہے میں نے بنایا۔ پھر اس انجینئر گزرا، اس نے کہا میں نے بنایا ہے، اس نے یقیناً ڈیزائن کیا ہوگا، اس نے ہی بنایا ہے۔ پھر ایک ڈونر گزرا، اس نے کہا میں نے بنایا ہے۔ سب صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ سب کا اس میں حصہ ہے، اس میں کوئی شرک کی نگاہ نہیں ہے۔ تو اگر ہر کسی کا قبلہ اگر تجھے خدا کی طرف لے جا رہا ہے، اگر میں حسین کے پیچھے جا رہا ہوں اور یہ راستہ جنت تک ہی جا رہا ہے، تو اس میں کوئی شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا قبلہ درست نہیں تھا اللہ کے نبی کے ساتھ، لیکن اس کے دل کا قبلہ مال دنیا کی طرف تھا۔ 1 روٹی کھا لی، جب حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچا تو اللہ کے نبی نے کہا کتنی روٹیاں ملیں؟ اس نے کہا اللہ کے نبی 2 روٹیاں ملیں۔ کہ بیٹھو کھاتے ہیں، سفرہ بچھایا اور انہوں نے روٹیاں کھائیں۔ کھانے کے بعد سفر پہ نکلے اور ایک دریا پر پہنچے، نہ کشتی تھی نہ وسیلہ کہ جس کے ذریعے سے دریا کو پار کرتے، تو یہ ڈر کے رک گیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا ڈرے کیوں ہو، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ تو اللہ کے نبی نے پانی پہ چلنا شروع کیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی ڈر لگ رہا ہے، کہ میرے قدموں پہ قدم رکھتا آ، یہ پانی تجھے نہیں ڈبوئے گا۔ تو اے معاشرے کی دلدل اور پریشانیوں میں پریشان انسان، اگر بچنا چاہتے ہو تو علی کے قدموں کو فالو کرو، تو یہ معاشرے کی دلدل کبھی بھی تجھے ڈبوئے گی نہیں۔ اگر سلمان بننا چاہتے ہو تو پیروی کرو قدوم علی کی۔ تھا گنہگار لیکن جب قدموں کو پیروی کرتا گیا تو اس دریا نے اسے ڈبویا نہیں۔ جب دریا کو کراس کر لیا تو ایک مرتبہ تعجب کے عالم میں اپنے پاؤں کو دیکھا اور حضرت عیسیٰ کے تلووں کو دیکھا اور کہنے لگا اللہ کے نبی یہ تو بڑا عجیب معجزہ ہے۔ کہ کیوں؟ کہ پانی پر بھی چلے، اور جس پانی پر چلے ہیں اس پانی نے ہمارے پاؤں کو بھی گیلا نہیں کیا، پاؤں بھی خشک ہیں۔ عیسیٰ مسکرائے کہ کیا سمجھ رہے ہو ابھی؟ کہ بس آپ کی معرفت بڑھ گئی ہے، میرے دل میں آپ کی معرفت کے چشمے ابل رہے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے بڑے نبی ہیں جو پانی کو بھی موسیٰ کی طرح زمین بنا دے اور پانی پر چلے۔ عیسیٰ نے پھر پوچھا کہ معرفت آ گئی ہے؟ کہ آ گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان آیا ہے تو عمل بھی نظر آنا چاہیے، خالی ایمان کسی کام کا نہیں ہے۔ کہ معرفت بڑھ چکی ہے؟ کہاں اللہ کے نبی معرفت بڑھ چکی ہے؟ کہ ذرا یہ تو بتا روٹیاں کتنی تھیں؟ ہاں
کہ اللہ کے نبی بتا چکا روٹیاں تو 2 تھیں، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ تم نے جو کہا معرفت بڑھ چکی ہے. ہاں بندہ مجلس میں آئے کہ علی کی معرفت بڑھ چکی ہے، بھائی کتنے خمس دیتے ہو؟ اگر معرفت میرے وجود میں عمل نہیں لا رہی کسی فائدے کی نہیں ہے. یہ صرف وقتی گھنٹوں کا سکون ہے جو لینے آتا ہوں پھر چلا جاتا ہوں. یہ بالکل ایسے ہے کہ دنیا کہے کہ آؤ جمع ہو جاؤ، 1 گھنٹے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں کہ پریشانیاں بھول جائیں. آؤ 1 گھنٹے کے لیے ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ پریشانیاں بھول جائیں. آپ کو کوئی کیسینو میں لے جاتا ہے، کوئی گپے مارتا ہے، کوئی گیمز کھیلتا ہے، گھنٹے کے لیے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. 1 گھنٹے کے بعد کیا کرو گے؟ پھر تو تجھے انہی پریشانیوں میں جانا ہے، پھر تو تجھے اسی دلدل میں جانا ہے. یہ فکر اہل بیت کی تھی. وہ معرفت جو عمل پیدا نہ کرے وہ وجود میں سکون بھی پیدا نہیں کرتی. کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے وجود میں ڈر تھا، نہ خوف تھا، نہ حزن تھا، نہ پریشانی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے وجود کا قبلہ اللہ کو بنایا تھا. جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہو اور اللہ کے لیے حسن ظن ہو کہ وہ جو کرتا ہے وہ بندے کے لیے بہتر کرتا ہے، جب اہل بیت کے لیے حسن ظن ہو یہ جو کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں، تبھی زینب کا جملہ سمجھ آتا ہے ما رأیت الا جمیلا. اگر یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو زینب کے لیے حسین ہے. جو کچھ وہ دیتا ہے وہ حسن دیتا ہے، کیونکہ جو وہ دیکھ رہا ہے اس کی حکمت کو وہ خود ہی سمجھتا ہے. ایک چیز مجھے آج بری لگتی ہے لیکن 10 سال کے بعد میرے لیے بہتر ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ میں آج کو دیکھ رہا ہوں خدا کل کو دیکھ رہا ہے. تو عیسیٰ نے کہا بتا روٹیاں کتنی تھیں؟ کہ اللہ کے نبی 2. کہ کوئی بات نہیں، آگے بڑھے. ایک جنگل میں پہنچے اور اسے بھوک لگی، شام کا وقت آ گیا. اللہ کے نبی مجھے بھوک لگی ہے. حضرت عیسیٰ نے ایک ہرن دوڑتا ہوا جا رہا تھا، اسے اشارہ کیا، بھاگا بھاگا آیا اور نبی کے قدموں میں سر کو جھکا لیا. حیوان ہے پر انسان سے زیادہ معرفت ہے. حیوان ہے لیکن کمال شناس حیوان ہے. حضرت عیسیٰ نے سر کو کاٹا، ذبح کیا، گوشت کو بھونا اور دونوں نے مل کے کھایا. کھانے کے بعد عیسیٰ نے ہڈیوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد ہرن کی کھال کے اندر ڈال دیا اور کہا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے اذن سے. اتنا کہنا تھا، مرا ہوا ہرن اس کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھنا شروع ہو گیا. یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا. اللہ کے نبی جو میں نے کھایا تھا وہ کیا تھا؟ یہ جو ہڈیوں پہ گوشت چڑھا ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی آپ تو بڑے معجزہ گر نبی ہیں، پانی پر بھی چلے اور مردوں کو زندگی بھی دیں. ارے میری معرفت میں معرفت در معرفت اضافہ ہو گیا. اب معرفت 100 ٹائم میرے دل میں بڑھ گئی آپ کی. حضرت عیسیٰ نے کہا یہ تو بتا روٹیاں کتنی تھیں؟ معرفت بڑھ رہی ہے تو بندے خدا بتا عمل کتنا بڑھا؟ اللہ کے نبی کیوں بار بار پوچھ رہے؟ بتا تو چکا روٹیاں 2 تھیں. ہاں بار بار یہی سوال کرے روٹیاں کتنی تھی؟ کہ نہیں تم بار بار کہہ رہے ہو نا کہ معرفت بڑھی ہے. ہاں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. بندے خدا علی علی کرنا کون سا مشکل ہے؟ ابھی چاہو تو زبان سے یا علی کہو، لیکن اس وجود کو علی کے راستے پہ چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں اس وجود کے قبلے کو علی کی ولایت بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. کہ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ کہ اللہ کے نبی روٹیاں 2 تھی. کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں؟ شک کر رہے ہیں مجھ پہ؟ شک کیوں کریں گے؟ ان کو تو یقین تھا. چلو کوئی بات نہیں، پھر آگے بڑھے. بڑھنے کے بعد ایک پہاڑی آئی اور پہاڑی پہ چڑھنے لگے. بالکل اوپر تک گئے اور ایک جگہ پہ جا کر بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا ذرا یہاں پر آرام کرو، پھر سفر کو آگے بڑھائیں گے. اتنے میں اس کی نگاہ 3 موٹی اینٹوں پر پڑی. تینوں اینٹیں سونے کی تھیں. اس نے کہا اللہ کے نبی پھر ایک معجزہ ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ آپ پانی پر چلے، آپ نے مردے کو زندہ کیا. اب تو آپ کے صدقے میں اللہ نے اتنا سونا دیا ہے، تینوں اینٹیں سونے کی. اب تو بس میں کروڑ پتی بن گیا نا، اب تو میں امیر بن گیا. اللہ کے نبی سونے کی اینٹیں ہیں. عیسیٰ نے کہا دکھاؤ. اس نے کہا اللہ کے نبی یہ اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کے صدقے میں اللہ نے اینٹیں عطا کی ہیں. عیسیٰ نے کہا ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جا. کہ اینٹیں کتنی ہیں؟ کہ 3. کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ کہ روٹیاں تھیں 2. ایک روٹی تیری تھی، ایک روٹی میری تھی. تو 1 اینٹ تیری، 1 اینٹ میری. اب تیسری جس نے کھائی ہے وہ خود آگے لے کر جائے گا. یہ سننا تھا. جو محبت دل میں تھی اس نے اسے سچ بلوانا
کیا۔ اگر عیسیٰ کی محبت سچ بلواتی تو جنتی بنتا، سونے کی محبت نے اسے سچ بلوانا شروع کیا کہ اللہ کے نبی روٹیاں تین تھیں، ہاں ایک روٹی میں نے راستے میں کالی تھی، آپ نے 1 درہم دیا تھا، میرے 2 تھے تو 2 روٹیاں میری بنی، 1 روٹی آپ کی بنی، 2 اینٹیں میری ہیں، 1 اینٹ آپ کی ہے۔ اتنا کہنا تھا بھی یہ خدا کے چہرے پہ جلال آیا کہ میری والی اینٹ بھی لے لے، لیکن آج کے بعد میری دربار سے باہر نکل کے چلا جا، کیونکہ جو مال پرست ہے وہ نبی کا صحابی نہیں بن سکتا۔ جو سونے کی خاطر تو سچ بولے لیکن اللہ کے نبی کی خاطر سچ نہ بولے، اسے ہماری دربار میں جگہ نہیں ہے۔ تو اے انسان یہ سوچا کرو کہ تمہارے دلوں کا قبلہ کیا ہے۔ 2 مہینہ ایام عزا کل آخری دن ہے، ختم ہو جائیں گے۔ ان 2 مہینوں میں نے حسین کا ذکر سنا۔ 2 مہینے اتنی ایجوکیشن اور اتنا لٹریچر اور اتنا مواد آپ نے شاید کسی قوم لیتی ہو 2 مہینوں میں، جو شیعہ قوم لیتی ہے مولا حسین کے صدقے میں۔ تو میں نے 2 مہینوں میں سیکھا کیا کہ ان 2 مہینوں میں میری زندگی کا قبلہ بدلا، میرا اینگل بدلا، میری حرکتیں بدلیں، میرے گھر کا سسٹم بدلا، میرا ادب، میرا اخلاق، میری بیوی کے ساتھ جھگڑے، میرے بیٹے کے ساتھ اختلافات، کچھ بنا کے نہیں بنا۔ اگر میں 2 مہینوں میں خود کو نہیں بدل سکتا تو میں خود کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حسینی ہوں، کیونکہ حسین نے چند دن میں حر کو بدل دیا تھا۔ جو خود کو 7 دن میں بدل دے وہ حر ہے۔ اور میرا موضوع بھی چل رہا ہے کہ یہ کربلا کرتی کیا ہے۔ اہل بیت کا کام ہے لوگوں کو خالص کرنا۔ کربلا تجھے خالص کرتی ہے۔ کیسے؟ جب نبی کی نبوت پہ سارے مسلمان ایک ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم سارے یونائٹڈ ہیں کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اب یہاں پہ ہم سب یکمشت اور ایک ہیں، لیکن جیسے رسول کے بعد علی کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے، چھانٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ علی والا ہے، یہ نہیں ہے، یہ علی والا ہے، یہ نہیں ہے۔ مولا حسین امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام ہے لوگوں کو خالص کرنا۔ جس طرح آگ کا ایندھن سونے کو خالص کرتا ہے نا، اسی طرح ولایت اہل بیت لوگوں کو خالص بناتی ہے۔ امام حسین جب تک مدینے میں تھے ہزاروں خط آئے، اور جب تک خط تھے تو سارے دعوت دینے والے تھے۔ جیسے جیسے حسین مدینے سے کربلا قریب ہوتے گئے چھاٹی ہوتی گئی کہ کون حسین کا ہے اور کون حسین کا نہیں ہے۔ حسین بھی اور آگے بڑھے تاکہ دنیا دیکھے کہ خالص کون ہوتا ہے، دنیا دیکھے کہ حسینی کون ہوتا ہے۔ جتنا بندہ حسین ان کے قریب ہوتے گئے پتہ چلتا گیا چھاٹی ہوتی گئی، اور کتنے بچے؟ 72 بچے۔ یہ تھے کربلائی جن کو حسین نے 10 دنوں میں خالص کر دیا تھا۔ اسی طرح جب محرم آتا ہے نا تو خالص ہو جاتا ہے، چاہے نہ چاہے مجلسوں کی وجہ سے تو خالص ہو جاتا ہے۔ تیرے وجود میں جذبات حسین پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلا مجلسوں میں آنے یا مجلسیں کروانے میں یہاں پہ صرف دیا جاتا ہے، کچھ لیا نہیں جاتا۔ یہ مجلس کا رنگ ہے کہ مجلس پڑھنے والا علم دیتا ہے، مجلس کرانے والا نیاز دیتا ہے، نظر دیتا ہے۔ یہاں تجھے صرف جذبہ ایثار نظر آتا ہے۔ کربلا جاتے ہو وہاں بھی صرف تجھے دینا نظر آتا ہے، کچھ لینا نظر نہیں آتا۔ تو چاہے نہ چاہے حسین کی مجلس میں آ کر تیرے اندر محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے حسین کی مجلس میں آتے ہو انا تکبر ختم ہو جاتا ہے، حسین تجھے خاک ساری سکھا دیتے ہیں، سارے آ کے زمین پہ بیٹھ جاتے ہو۔ تو 2 مہینہ جو حسین نے تیرے وجود میں اپنا جذبہ پیدا کیا، سوال یہ اس جذبے کو بقا تک کتنا لے کر جاتے ہو۔ مراتب جیسے زائروں کے بہت مراتب ہیں نا۔ ایک زائر کربلا جاتا ہے اور صرف فرمایا زائر کے چہرے کو 3 دن تک دیکھنا عبادت ہے، 4تھے دن عبادت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ 3 دن تک اس کے وجود میں جذبہ روحانیت حسین ہوتا ہے کہ جیسے کربلا سے اپنے وطن میں آتا ہے پھر ظلمتوں میں چلا جاتا ہے، پھر اندھیروں میں چلا جاتا ہے، اب اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے۔ اب زائروں کی اقسام میں فرمایا وہ زائر جس نے حسین کی زیارت اپنے قلب سے کی ہو،
جس نے اپنا محور زیارت حسین اور اپنا محور قلب کو بنایا ہو، ایسا زائر جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد 100 لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے۔ صرف خود جنتی نہیں ہے، 100 لوگوں کو جنت میں لے جانے کی شفاعت۔ یہ کیسا زائر ہے؟ ایک بندہ صرف مولا حسین کے حرم میں جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس حرم کے اندر امام حسین ہے، وہاں بڑا باادب ہوتا ہے، لیکن پھر حرم سے باہر نکل کے جب بین الحرمین میں آتا ہے تو وہاں سمجھتا ہے میں تھوڑا حسین سے دور ہو گیا ہوں، تھوڑی ایسی حرکتیں کرنا شروع کرتا ہے۔ پھر حرم کے بین الحرمین سے نکل کے جب ہوٹل میں جاتا ہے، اور ہوٹل میں فری کا وائی فائی بھی ہوتا ہے، اب موبائل کو یوز کرنا شروع کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں آیا کس کی زیارت کے لیے تھا، کرنے کیا آیا تھا، پھر اپنی دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ پھر ایک زائر جب ہوٹل سے نکل کے کنیکٹڈ فلائٹ پکڑ کے ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے، وہاں تو بالکل ہی بھول جاتا ہے کہ کوئی حسین بھی تھا، اور جب اپنے وطن میں آتا ہے پھر ویسے کا ویسا بن جاتا ہے۔ یہ ظاہر نہیں، وہ ظاہر جو حسین کو اپنے روزے میں بھی دیکھے، بین الحرمین میں بھی حسین کے ساتھ ہو، ہوٹل میں بھی حسین کے ساتھ ہو، جب وطن میں واپس آئے پھر بھی حسین کے ساتھ ہو۔ جب ایسا ساتھ ہوتا ہے تو امام فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت معکم فی الدنیا والآخرہ، وہ معیت اہل بیت کو محسوس کرے کہ میں ہمیشہ کہ عالم محضر خدا دنیا اللہ کا محضر ہے۔ جب یہ تصور تیرے وجود میں پیدا ہو جاتا ہے تو انسان پھر تو مقام اعلیٰ تک پہنچتا ہے۔ لیکن جب تو اہل بیت سے فکراً خیالاً یا پریکٹیکلی یا ذاتاً دور ہو جاتا ہے تو تیرے وجود میں ظلمت بھر جاتی ہے۔ اور کبھی آپ نے سوچا کہ کسی مومن کا جب انتقال ہو جاتا ہے، میں نے بہت سوچا، ایک جس بھی شخص کا انتقال ہو جائے، جیسے ابھی اس مومن کا انتقال ہوا ہے، ہم جب اس کے گھر جاتے ہیں تو کیا لے کر جاتے ہیں؟ آج تک کبھی سوچا؟ امیر ہو، غریب ہو، سیاستدان ہو، بادشاہ بھی کیوں نہ اگر مر جائے تو اس کے گھر میں ہم کیا لے کر جاتے ہیں؟ جا کر بیٹھتے ہیں اور صرف ایک سورہ حمد پڑھتے ہیں۔ کبھی غور کیا اس پہ کہ اگر میں مر بھی جاؤں اور مرنے کے بعد بڑے سے بڑا آدمی میرے گھر آتا ہے تو کیا لے کر آتا ہے؟ سورہ حمد، وہ حمد جس کو میں نے زندگی میں اہمیت ہی نہیں دی، مرنے کے بعد یہی سورہ حمد میرے کام آ رہی ہے۔ میرا بھائی بھی آتا ہے تو سورہ حمد لے کر آتا ہے، مولانا بھی آتا ہے سورہ حمد لے کر آتا ہے، بڑے سے بڑا وزیر بھی ہو تو کیا لے کر آتا ہے؟ سورہ حمد لے کر آتا ہے۔ تو انسان یہ سوچے کہ مرنے کے بعد مجھے کون سی چیزیں کام آتی ہیں، تو کہا مولا میں نے یہ دیکھا کہ جس چیز سے آپ نے دوستی کی اس چیز سے میں نے دوستی کی۔ تو امام فرماتے کم از کم روزانہ 40 آیتیں قرآن کی پڑھا کرو، اگر قرآن کو اپنا دوست بناؤ گے تو یہی دوست کل قبر میں آ کے تیری مدد کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ واجل فرق۔ تو عزیزان محترم، جتنا کنیکٹڈ رہیں گے وہ لوگ تاریخ میں گمراہ نہیں ہوئے جنہوں نے خود کو متمسک رکھا اہل بیت کے در سے۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، ہر امام نے آنے والی نسل کو اگلے امام کے لیے تیار کیا۔ امام حسین نے لوگوں کو مولا امام علی ابن الحسین کے لیے تیار کیا۔ مولا امام زین العابدین نے 20,000 غلام خریدے اور ان کو آزاد کیا اور ان کو تیار کیا تاکہ وہ امام محمد باقر کی امامت کو مانے، معرفت دی ان کے وجود۔ تب جا کے چھٹے امام کے شاگردوں کی تعداد آپ ہزاروں میں دیکھتے ہیں، کیونکہ پچھلے امام نے اگلے کے لیے میدان بنایا تھا۔ یہ بنتا گیا یہاں تک کہ 11ویں امام یہ لوگوں کو تیار کرتے تھے تاکہ نسلیں آنے والے امام کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اس زمانے میں یہ ذمہ داری ہے مومنوں کی کہ فرمایا غیبت کبریٰ میں اگر کوئی بینہ ہے، اگر کوئی لوگوں کے لیے دلیل دے سکتا ہے وہ ہمارے مومن ہیں۔ یہ مومنین کی مانند چاند کی طرح اور ہم سورج ہیں۔ جب تک سورج ہوتا ہے تو چاند کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب سورج چھپ جاتا ہے تو چاند کی ذمہ داری ہے کہ سورج کی روشنی کو لوگوں تک پہنچائے۔ تو فرمایا مومن غیبت امام میں تو بین بن جا، تو امام زمانہ کا معرف بن، اور آنے والی نسلوں کو اس وجود الہی کے لیے آنے کے لیے آمادہ کر اور آمادہ سازی کر، اور کس طریقے سے اور کس ذریعے سے۔ حالانکہ 7ویں امام بھی اتنے سال جیل میں رہے لیکن مولا کا لقب بھی یہ نہیں جو 11ویں امام کا لقب ہے۔ حسن عسکری
وہ امام جو عسکر میں بڑے ہوئے، ٹوٹل امام کی امامت 6 سال ہے، 28 سال میں مولا شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنے سال بھی اگر امام زندہ ہے تو کیونکہ انہی 6 سالوں میں 3 بڑے بادشاہ بھی واصل جہنم ہوئے، فرصتی نہیں تھی۔ ایک نے آرڈر دیا جب یہ کوفے کے راستے پہ جائیں ان کو مار دیا جائے، لیکن جس رات آرڈر دیا اگلے دن وہ خود مر گیا، تو پھر اگلا بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اور ان کو عسکر میں کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ جانتے تھے جو 11واں ہوگا اور اس کا جو 12واں پیدا ہوگا وہ ہماری تمام حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو فرماتے مثل امام زمان بالکل مثل حضرت موسیٰ کی طرح ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، ہزاروں بچوں کو مارا گیا، ماؤں کے پیٹوں کو چاک کر دیا گیا تاکہ موسیٰ پیدا نہ ہو، لیکن مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے بھی پلان بنایا تھا لیکن خدا کا پلان سب سے بڑا تھا۔ یہ عجیب مقام ہے کہ جب بی بی نے حضرت موسیٰ کو اس گہوارے میں ڈال کے اور پانی میں چھوڑ دیا، اللہ نے جس موسیٰ کو مارنا چاہتا تھا اسی موسیٰ کو فرعون کے گھر میں بڑا کر کے دکھایا۔ کہا فرعون یہ تیرے سینے پہ بڑا ہوگا اور تیری داڑھی کے بالوں کو نوچے گا۔ فرعون کو سب سے بڑا غصہ یہ تھا، ارے جس بچے کو میں نے پالا آج میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو یہی سلسلہ امام زمانہ کا تھا۔ فرمایا مردوں کو بھیجا جاتا تھا جاسوسی کے لیے، عورتوں کو بھیجا جاتا تھا، یعنی مردوں کو بھی چیک کیا جاتا تھا، عورتوں کو عورتوں کے لیے بھیجا جاتا تھا، چہروں کو چیک کیا جاتا تھا، حکیماؤں کو بھیجا جاتا تھا تاکہ چیک کیا جائے اس گھر میں کسی خاتون کے پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے، کہ مولا کی جو خود ولادت ہے وہ اعجاز سے ولادت ہوئی، معجزے سے۔ صرف ایک غلامہ ہے جس کو پتا ہے، 5 سال امام سرداب میں بڑے ہوئے، باہر بھی نہیں نکل رہے، گھر کے غلاموں کو بھی نہیں پتا کہ اس گھر میں ایک بچہ پیدا بھی ہو چکا ہے اور بڑا بھی ہو رہا ہے۔ بی بی حکیمہ خاتون ہیں، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آج ولادت ہونے والی ہے، وہ بھی پوچھتی ہیں میں نے تو کوئی آثار نہیں دیکھے، کہ نہیں یہ میرا بیٹا معجزے سے پیدا ہوگا، اعجاز امامت سے پیدا ہوگا۔ شیعہ اتنے خفقان میں اور اتنی پریشانی میں کہ امام سے ربط کیسے برقرار کریں، ملے تو کیسے ملیں، ملے پر پابندی ہے۔ جیسے آپ محلے میں سبزی آتا ہے، فلاں آتا ہے اور آواز دیتا ہے جیسے آلو چاہیے، سبزی چاہیے، جیسے گھی چاہیے، وہ زمانہ تھا۔ یا امام کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، اسی دوران کے مولا اس سے کوئی سبزی لیتے تھے، اسی دوران رد و بدل ہوتا تھا کہ شیعہ پوچھ کیا ہے اور امام جواب کیا دے رہے ہیں۔ جب گھی لینے آتے تھے تو گھی کی دیگچیوں میں نیچے امام سارے سوالات کو رکھ دیتے تھے اور اس بہانے پھر شیعہ سوالات کو پڑھتے تھے۔ اس طرح معاشرے کو تیار کیا گیا کہ ایک امام آئے گا، اور کئی سالوں تک لوگ جو وجوہات لے کر آتے تھے، خمس لے کر آتے تھے، وہ میزانہ کی جگہ پہ مولا کے بھائی جناب جعفر کذاب لیتے رہے۔ وہ امانتوں کو میں امام ہوں، لوگوں سے خمس، لوگوں کو کیا پتا، دور سے آتے تھے، کہتے تھے ہاں بھائی ہے، یقیناً یہ ہوگا، دے کر جاتے تھے۔ بڑی زحمتوں کے بعد دین حق آپ تک پہنچا کہ ایک امام کا چاہنے والا کہتا ہے بہت موٹی لکڑی تھی، اس زمانے میں آگ لکڑیوں سے جلائی جاتی تھی، وہ لکڑی امام نے مجھے دی اور کہا میرا چاہنے والا شیعہ ہے اس گھر تک یہ لکڑی پہنچا دینا۔ یہ جوان کہتا ہے میں لکڑی لے کر جا رہا تھا، راستے میں دریا کو پار کرنا تھا اور دریا کا راستہ بند تھا اور اس راستے کو کھولنا تھا، تو کسی نے کہا آپ کے پاس موٹی لکڑی ہے، اس سے دھکا دیتے ہیں۔ کہ میں نے لکڑی اٹھائی اور جب دھکا دیا وہ لکڑی ٹوٹی اور اس کے بیچ سے امام کے لکھے ہوئے خطوط ملے۔ پھر مجھے پتا چلا مولا لکڑی نہیں پہنچا رہے، مولا خطوں کو اپنے شیعوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ان زحمتوں میں دین اور مکتب بڑھا۔ فرمایا زہر تو حسن کو بھی ملا، 2 ہی تاریخ میں حسن ہیں جن کو زہر ملا ہے نا۔ جو زہر امام حسن کو دیا گیا وہ اتنا خطرناک تھا کہ پیتے ہی مولا کے جگر کے ٹکڑے باہر آئے تھے۔ کہ امیر شام کہتا ہے میں نے ایک زہر روم سے منگوایا، 6 مرتبہ مولا حسن کو زہر دیا گیا، یہ 7ویں مرتبہ تھا۔ میں نے روم سے ایک زہر منگوایا ہے جس کو اگر دریا میں ڈالا جائے تو دریا کی ساری مچھلیاں مر جائیں، اتنا سخت زہر ہے۔ باہر والوں نے دیا لیکن حسن پہ اتنا اثر نہیں ہوا، اب گھر کے اندر والوں کو ڈھونڈا۔ دشمن بڑی باریک بینی سے اہل بیت کو دیکھتا تھا، ایک مرتبہ باہر والوں کو دشمن بناتا ہے۔ پھر 2 امام ایسے ہیں جن کو بیویوں نے مارا ہے، امام جواد اور امام حسن۔ امام جواد کی امامت بھی بہت تھوڑی ہے، پھر اس امام کو بچپن سے اپنے گھر میں ظالم بڑا کرتا ہے۔ وہی سوچ جس موسیٰ کو فرعون نے بڑا کیا،
یہ سوچ کے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا تو مجھ سے کیوں لڑے گا، کیونکہ میں بڑا کر رہا ہوں۔ اسی سوچ سے امام جواد کو اپنے گھر میں بڑا کیا، اپنے استاد امام پہ رکھے کہ اگر اس کی مینٹلٹی میری ہو گئی ہے، میری سوچ پہ چلے گا، بڑا ہو کے میری روش پہ چلے گا، پھر ہم تو کہیں گے اہل بیت تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ اب ان کو کیا پتا، ان کا علم اکتسابی نہیں ہے، لدنی ہے۔ فرمایا چار امام جمعہ و جماعت بدلے گئے۔ جو شہر کا مفتی امام جماعت تھا، اس کو استاد رکھا امام جواد پر۔ وہ تفسیر قرآن پڑھنے لگا تو امام جواد اس کی تفسیر سے غلطیاں نکالنے لگے۔ کہا جو تو پڑھا رہا ہے وہ غلط پڑھا رہا ہے، جو تفسیر کر رہا ہے۔ اس نے کہا بچے مجھے سکھاؤ گے کہاں، میں تجھے بتاتا ہوں۔ جب اس نے تفسیر امام نے بیان کرنا شروع کر دی، یہ 2 دن میں مولا کا شیعہ بن گیا۔ اس کو جمعے سے ہٹا دیا، پھر دوسرا بھیجا وہ شیعہ بنا، پھر تیسرا بھیجا وہ شیعہ بنا، پھر چوتھا بھیجا وہ شیعہ بن گیا۔ اس نے کہا اگر میں اس طرح مفتیوں کو بھیجتا رہا تو یہ سارے مفتیوں کو شیعہ بنا دے گا۔ ان حالات میں اہل بیت نے تبلیغ کی۔ پوری زندگی، ایک امام تو ہے نا جس کی زندگی 7 سال 8 سال، پوری زندگی جس امام کی زندان میں گزرے۔ یہ گھر نہیں تھا، یہ زندان تھا۔ فرمایا بغیر موقع، بغیر محل، جب چاہتے تھے گھر پہ چھاپا لگاتے تھے، چیکنگ ہوتی تھی، لیکن کہیں بھی انہیں امام ملتا نہیں تھا۔ پھر دشمن نے آخر میں ایک حربہ ڈھونڈا کہ اس کا بچہ ہمیں مل تو نہیں رہا، اب ہم اس کو ماریں گے تو یہ تو ممکن نہیں کہ باپ مر جائے اور بیٹا نہ نکلے۔ کہ یہ حربہ اپناتے ہیں، جب مر جائے گا تو بیٹا تو ضرور باپ کے جنازے میں آئے گا۔ وہی کام جو امام حسین کے ساتھ ہوا تھا نا، جب مولا کو شہید کرنے لگے تو امام سجاد خیمے سے باہر کیسے کسی بیٹے کی غیرت کیسے گوارا کرے کہ بابا کو مارا جائے اور بیٹا بیٹھا رہے، کہ سید الساجدین خیمے سے باہر نکلے، لیکن امام حسین نے اشارہ کیا سجاد تو خیمے کے اندر بیٹھ جا۔ یہی حال امام زمانہ کا بھی تھا کہ چچا اس کی جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں، لیکن بالآخر پھر بھی امام زمانہ آئے اور نماز پڑھا کے چلے گئے۔ ہدف یہ تھا کہ امام کو شہید کر دیا جائے تاکہ امام زمانہ کو باہر نکالا جائے گا۔ پہلے باپ کو ماریں، بیٹا جب باہر نکلے گا پھر اسے ڈھونڈ دیا جائے گا اور پھر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ وعدہ الہی تھا کہ حجت خدا کو باقی رکھا جائے اور ہر زمانے میں یہ حجت باقی رہے تاکہ اس کے چاہنے والے اس امام سے فیض لیتے رہیں۔ کہ وہ میرے امام فرماتے ہیں آیت اللہ شیرازی، جنہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، ہر بندے کے دیکھنے کا اینگل الگ ہوتا ہے۔ مصیبت اہل بیت کو دیکھنے کا اینگل ہر کسی کا الگ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک آدمی چلتے چلتے گر جائے، ایک آدمی اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، اس کا گرنا، اس کی چوٹ لگنا اس کے لیے مصیبت ہے کہ نہیں ہے، اسے زخم ہوا ہے، لیکن ایک آدمی اس کی مصیبت پہ ہنستا ہے، دوسرا آدمی اس کی مصیبت پہ غمزدہ ہوتا ہے، تیسرا آدمی غمزدہ بھی ہوتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے کر ہاسپٹل تک بھی جاتا ہے۔ مختلف کیفیتیں ہیں۔ اسی طرح ہر بندہ جب حسین اور اہل بیت کی مصیبت کو دیتا ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ ایک وہ ہے جو بنو امیہ کی طرح اہل بیت مصیبتوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے، میرے آقا کے ہونٹوں پہ چھڑی مار کر ہنس رہے تھے۔ کچھ ایسے تھے نا جو دیکھ کر رو رہے تھے لیکن کر کچھ نہیں رہے تھے۔ شایعت وبایعت اسرجت وتنقبت، سب پہ اہل بیت نے لعنت کی ہے نا۔ کچھ وہ جو مصیبت کو دیکھ کے ہنسیں، کچھ وہ جو مصیبت کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ کچھ ایسے بوڑھے تھے جو کربلا کی اونچائیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور دور سے حسین کو دیکھ رہے تھے، رو بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے خدا اس کی مدد کرنا، خدا یا نبی کا نواسا ہے، اسے مرنے نہیں دینا۔ رو رہے تھے لیکن موت کے خوف کی وجہ سے حسین کی مدد کے لیے نہیں آ رہے تھے۔ کچھ وہ ہیں جو مصیبت کو دیکھتے ہیں اور نصرت کے لیے آتے ہیں۔ ان پر اہل بیت نے سلام کیا ہے۔ تو اہل بیت کی مصیبت کو دیکھنے کا اینگل ہر کسی کا الگ ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جو اہل بیت کے مصائب کو برداشت بھی نہیں کرتے۔ کبھی کبھی فرمایا کہ اتنے مصائب بھی نہ پڑھو کہ تیرے دل میں قساوت پیدا ہو جائے۔ کیوں کہا کہ کربلا میں 3 دن سے زیادہ رہنا مکروہ ہے، کیونکہ زیادہ رہو گے کہیں قصی نہ ہو جاؤ اور حسین کی طلب خاموش نہ ہو جائے۔ یہ تڑپ ہمیشہ اپنے وجود کے اندر پیدا کر کے رکھو کہ حسین کی زیارت ہو، یہ تشنگی۔ آیت اللہ شیرازی جب ذاکر نے صرف اتنا جملہ کہا کہ علی کی بیٹی کو شرابی کے دربار میں لایا گیا، آگے بڑھنا چاہتا تھا، آغا شیرازی نے کہا ذاکر رک جا،
تو آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ مجھے اس مصیبت پہ رونے تو دے. کیا یہ میری بیٹی یا تیری بہن یا میری ماں تھی جسے دربار میں؟ یہ علی کی بیٹی زینب ہے. اور کس کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے؟ شرابی کی دربار میں. دموع دمن، امام زمان کیا فرماتے ہیں؟ میرے جد حسین آپ پر وہ آنسو روں جن آنسوؤں سے خون نکلتا ہے. امام حسین، امام زمانہ کے دیکھنے کا جو انداز وہ الگ ہے. ہم ہماری طرح نہیں ہے. ہم مختلف سوسائٹی میں جا کے مصائب پڑھتے ہیں، کچھ مومن کچھ برداشت نہیں کر پاتے. جب ہم پارا چنار یا مختلف ان علاقوں میں جاتے ہیں وہ مصیبتیں برداشت ہی نہیں کر پاتے لوگ، کیونکہ ہر کسی کے دیکھنے کا زاویہ الگ ہے. جب ایک عام سا مومن برداشت نہیں کر پاتا، امام زمانہ کیسے برداشت کرتے ہوں گے؟ کہ علماء یہ کہیں کہ 40 سال سید سجاد خون روئے، لیکن عرفاء کہتے ہیں کہ نہیں، سجاد زیادہ نہیں روئے، بہت روئے تو 40 سال روئے. فرمایا سب سے زیادہ جو امام رویا ہے وہ امام زمانہ ہے. 1000 سال گزر گئے، آج تک رو رہے ہیں. اس امام کو تسلی دیا کرو. ایک مشورہ دے رہا ہوں، کوئی عمل زیادہ کر بھی نہ سکو نا، تھوڑا ہی کیا کرو، تھوڑا ہی کیا کرو. نماز تہجد پوری نہیں پڑھ سکتے نا، ایک وتر ہی پڑھ لیا کرو. کھڑے ہو کے پڑھ نہیں سکتے نا، بیٹھ کے پڑھ لیا کرو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے نا، چلتے چلتے پڑھ لیا کرو. مستحب نماز ہے. کیوں؟ کیونکہ کل قیامت میں اگر یہ سوال ہونا کون ہے نماز شب پڑھنے والے، کم از کم تو آگے تو بڑھے. رجب کے مہینوں میں ایک ہی روزہ رکھا کرو. جب سوال ہونا این الرجبیون، کہاں ہیں رجبیون، کم از کم تو آگے تو بڑھے. وہ اور بات خلوص تھا کہ نہیں، لیکن اس صف میں تو آ جائے. تو فرمایا کم از کم ایک آنسو بھی حسین پہ بہا لیا کہ اگر پوچھا جائے کون تھے حسین پہ رونے والے، کم از کم تمہارا نام ان کی صفوں میں شامل تو ہو جائے. کون تھے اپنے امام زمانہ کے ساتھ درد دل کرنے والے؟ مظلوم کائنات اگر آج کوئی ہے تو امام زمانہ ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین حسین کی صدا بلند ہو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی میرا سلام ہو سکینہ کی یتیم پہ، میرا سلام ہو ان زخمی رخساروں پہ. یہ جملے امام زمانہ کے جملے ہیں. آج اسی امام کے ساتھ رونے میں شریک ہو جاؤ. مساء و صباح اے دادا حسین میں صبح شام آپ خون روتا ہوں. یہ وقت عصر سنو گے امام کیا فرماتے ہیں. فرمایا ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے.
عجیب مصائب امام زمانہ کے۔ اے مومن تو کل کے بعد اپنی خوشیاں منائے گا، لیکن امام زمانہ کیسی خوشی منائے؟ کسی سے پوچھا جائے آپ کے بابا کو کیا ہوا، کہے گا مولانا میرے بابا مر گئے۔ اچھا آپ کے دادا کو کیا ہوا؟ مثلاً کہ اس کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ اگر کوئی امام زمانہ سے پوچھے مولا آپ کے بابا کو کیا ہوا، کہیں گے میرے بابا کو زہر دی گئی۔ آپ کے دادا کو کیا ہوا، کہیں گے جوانی میں زہر دی گئی۔ آپ کے پردادا کو کیا ہوا، اسے بھی زہر دی گئی۔ پوچھتے جاؤ گے بتاتے جاؤ گے، یہاں تک کربلا کا پوچھو گے آپ کے دادا حسین کو کیا ہوا تھا، فرمائیں گے اسے پیاسا بے کفن میرے دادا پہ گھوڑے دوڑے گئے۔ پوچھو کہ مولا آپ کی دادی کے ساتھ کیا ہوا، کہیں گے میری دادی پہ آگ کا دروازہ گرایا گیا تھا۔ تبھی فرماتے جب تیری آنکھوں میں آنسو ہو، وہ سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کرنا۔ اے مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم نے میری سکینہ کو تماچے مارے۔ او میری پھوپھیوں کی جانیں چھینے۔ امام زمانہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا، مولا یہ مومن آپ کو آپ کے بابا کا پرزہ دینے آئے۔ مولا آپ بھی یتیم ہوئے، آپ کی عمر بھی 5 برس تھی۔ مولا کربلا میں سکینہ بھی یتیم ہوئی، لیکن مولا جب آپ یتیم ہوئے کسی نے آپ کو تماچے نہیں مارے، کسی نے آپ کو دادیانے نہیں مارے، لیکن جب سکینہ یتیم ہوئی رو رو کر کہتی تھی بابا او میرے غریب الوطن بابا، بابا تو نے کہا یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے، او بابا شمر نے مجھے تماچے مارے، او بابا کوفیوں کے ہاتھ بڑے بھاری ہیں۔ ہر معصوم کی سنت ہے جب کوئی امام شہید ہوتا تھا، دوسرا امام بابا کا سر اپنی گود میں لیتا تھا۔ مولا بڑے خوش نصیب ہیں، آپ نے اپنے بابا کا سر اپنی گود میں لیا، لیکن میں قربان سکینہ پہ بابا کا سر نہیں ملا، اگر ملا تو سر کٹا ہوا تھا۔ بچی بابا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مقتل میں پہنچی۔ بی بی زینب فرماتی ہے جیسے میں مقتل میں پہنچی کیا دیکھا، سکینہ ایک کٹی ہوئی گردن پہ سر رکھ کے سو رہی ہے۔ سکینہ کو اٹھانا چاہ، آواز آئی زینب میری بچی کو نہ اٹھانا، او میری بچی تھکی ہوئی ہے، او شمر نے بڑے تماچے مارے ہیں۔ جب زینب نے اٹھانا چاہا حسین نے منع کر دیا۔ سکینہ کی آنکھیں کھلی، پہلا سوال بھی زینب نے کیا، سکینہ بدن تو سر سے پہچانا جاتا ہے،
تیرے بابا کا سر موجود نہیں ہے، سکینہ تو نے بابا کو کیسے پہچانا؟ رو کر کہنے لگی پھپھی اماں میں نے بابا کو بڑا تلاش کیا لیکن کہیں بابا پہچاننے میں نہیں آئے، کیونکہ سر موجود نہیں تھا، لباس موجود نہیں تھا، بدن تیروں سے بھرا تھا۔ او پھپھی اماں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ، او میری تھکی ہوئی بچی میرے قریب آ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار سکینہ اور امام زمانہ کی یتیمی کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو امام کے آبان و انصار میں شریک فرما، ہم سب کے صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما، جن مرحوم کا نام لیا گیا پروردگارہ ہمارے تمام مرحومین کو اور بالاخص سید تصور حسین رضوی صاحب کے درجات کو بلند فرما، ان کے قبر و برزخ کے سفر کو آسان فرما، جوار بیت میں جگہ نصیب فرما، ہم سب کو بھی اور ہمارے موت کے سفر کو بھی آسان فرمانا۔ پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما، جو مومنین بیمار خدا ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔